آپ اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں، بہتر سے بہتر کی تلاش کے لیے کوشاں رہیں، لیکن بہتر کی تلاش کے باوجود آپ کا مقصوم جو آپ کے ہاتھ میں آتا ہے اس پہ مطمئن رہیں۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ کی جو جد و جہد اور محنت ہے اور آپ نے جو توقعات وابستہ کر رکھی ہیں اس کے مطابق ہی آپ کو سب کچھ ملتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے ارادوں کی شکست سے اپنے رب کو پہچانا ہے کہ ایک میں منصوبہ تراشتا ہوں اور اس کا نتیجہ یہ نظر آتا ہے کہ یہ ہوگا، لیکن وہ نتیجہ نہیں ہوتا تو کوئی اور نتیجہ ہوتا ہے۔ تو کہا کہ میں نے اپنے ارادوں کی شکست سے اپنے رب کو پہچانا کہ کوئی ذات ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں اور نتیجہ یہ ہے اور میرا عمل یہ ہے، لیکن یہ نتیجہ نہیں نکلا تو کوئی ہے جس نے یوں کر دیا۔ تو اس پر مطمئن ہو جانے والا ایک پاکیزہ اور خوشگوار زندگی بسر کرتا ہے۔ تو یہ حیات طیبہ کا روپ ہے جو اللہ کسی بندہ مومن کو عطا کرتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں اطمینان اور اپنی زندگی کے اندر قرار باطن کے لیے آپ اس مشق کو ابھی سے شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ خوشگوار زندگی کا تصور ابھرتا چلا جائے گا۔ حیات طیبہ اور قرار باطن اور اندر کی تسکین کے لیے ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، جس طرح ڈاکٹر صاحب ابھی آپ کو بتا رہے تھے کہ طمانیت قلب اللہ کے ذکر سے ہی ہمیں حاصل ہوگی۔ چونکہ قرار باطن اور سکون تسکین کے قافلے باہر سے نہیں آتے، اس کے سوتے اندر سے پھوٹتے ہیں، اور وہ اللہ کے ذکر سے بندے کو، چونکہ موانست قلب کی اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے۔ انسان کے دل کے اندر اللہ کی محبت کا تخم رکھا ہوا ہے۔ میں نے ابتدا میں کہا کہ اگر ہر شخص کے سینے میں اللہ کی محبت کا تخم رکھا ہے، جب اس کی آبیاری نہیں ہوتی تو وہ تخم مر جاتا ہے، لیکن جب آبیاری اس کی ہوتی ہے تو وہ پھر پھلتا ہے، پھولتا ہے اور تناور درخت بنتا ہے۔ اس کے اوپر لگنے والے پھل اور پھول اس کی خوشبو سے، اس کی مہک سے مشام ہستی خود اندر سے معطر ہوتے ہیں اور منور ہوتے ہیں، اور وہی تسکین باطن کا ذریعہ اور سبب ہے، جس کو حضرت باہو نے کہا تھا اندر بوٹی مشک مچایا اتے جاں پھلاں تے آئے ہو۔ تو وہ اندر سے ہی پھوٹتے ہیں سوتے، سکون کے، قرار کے، باطن سے ہی یہ وہ نور پھوٹتا ہے۔ یہ باہر سے نہیں آتا، یہ اندر سے پھوٹتا ہے۔ بارش جتنی بھی تیز ہو رہی ہو اور آپ جو ہے وہ اس کے آگے برتن رکھ لیں تو 1 گھنٹے کی بارش کے بعد آپ اس برتن کے اندر تھوڑا سا پانی جمع ہوتا دیکھیں گے، اور بارش کا پانی جو ہے وہ تھوڑا سا ہوتا ہے، آپ جمع کرتے ہیں، لیکن کنویں سے آپ کتنا نکالتے ہیں اور پھر نیچے سے سوتے پھوٹ رہے ہوتے ہیں اور وہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو جو ادھر ادھر سے آپ کو تسکین حاصل ہوتی ہے وہ بارش کے پانی کی طرح ہے، اور جو اندر سے تسکین کے سوتے پھوٹتے ہیں وہ کنویں کی طرح ہیں۔ تو جب اللہ کا ذکر کریں گے تو آپ وہ سکون اوروں کو بھی بانٹیں گے۔ اس لیے ہمارے صوفیاء کے اندر وہ طمانیت کے اجالے تھے، ان کی مجلسوں میں بیٹھ کے قرار ملتا تھا، اور آج ان کے مزارات پہ بھی اگر ہمیں بیٹھے تو اب بھی جو ہے ان کے باطن کے وہ اجالے ہمیں محسوس ہوتے ہیں، اور وہاں قرار نصیب ہوتا ہے اور وہاں سکون اور طمانیت محسوس ہوتی ہے، چونکہ انہوں نے یہ سامان اتنا جمع کیا اور اندر سے جمع کیا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کا ذکر جب آپ کثرت سے کریں گے تو آپ کے اندر سے سکون اور طمانیت نصیب ہوگا۔ کسی کو یاد کرنا، چونکہ جب دل رکھا گیا ہے تو پھر دل میں کوئی دلدار بھی تو ہونا چاہیے۔ جب دل رکھا گیا تو کوئی دل بھر بھی تو ہونا چاہیے۔ اگر دل اللہ کی محبت سے خالی ہوگا تو اس خلا کو کوئی اور شے پر کر لے گی، حب دنیا پر کر لے گی، لیکن چونکہ وہ حقیقی طور پہ جو ہے وہ اس دل کی غذا اس کو مرحمت نہیں ہو سکی، حاصل نہ ہو پائی، لیکن بہرحال وہ خالی جگہ تھی، وہاں حب جا بیٹھ گئی، حب دولت بیٹھ گئی، حب دنیا بیٹھ گئی، کسی اور کی محبت دل میں بیٹھ گئی۔ چونکہ وہ غالب نے کہا تھا غم اگرچہ جاں کو سل ہے پہ کیا بچیں کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ جب دل ہے تو دل میں کوئی دلدار بھی ہوگا، اور اس دل کی غذا ہی ہے، یہ تو چاہتا ہے، اس کی تو آرزو ہے، اس کی تو تمنا ہے کہ جو ہے وہ میں کسی کے لیے تڑپوں، بے چینی، اضطراب، یہ اس کی غذا ہے دل کی۔ قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی ہوئی۔ اس کی آبادی ہے یہ، لیکن جب اس کو اصل غذا نہیں ملے گی، دیکھیے جب آپ کھیت میں بیج نہیں ڈالتے
تو جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں. اب جڑی بوٹیاں اگ تو آتی ہیں اور زمین ان کو غذا تو فراہم کرتی ہے، قوت تو دیتی ہے، لیکن ان جڑی بوٹیوں سے نفع کچھ نہیں ہوتا. لیکن اگر وہاں مناسب بیج ڈالا جائے تو وہاں سے آپ بہت کچھ اٹھا سکتے ہیں، حاصل کر پاتے ہیں. دل تو محبت کی عام آجگاہ ہے. اگر اس کو یوں خالی چھوڑ دیں گے، بنجر چھوڑ دیں گے، تو یہاں حب دنیا کی، جاہ و منصب کی، محبت کی، خواہشات کی، اور کیا کچھ جڑی بوٹیاں اگائیں گی جو اجاڑ کے رکھ دیں گی دل کو. اس لیے اس دل کو ہموار کر کے اس میں وہی تخم رکھیں جس کے لیے دل بنایا گیا ہے، اور وہ دل اللہ کی یاد کے لیے بنایا گیا. تو جب جڑی بوٹیاں اگیں گی، کانٹے دار جھاڑیاں اگیں گی، تو پھر بے قراری ہوگی، بے چینی ہوگی. لیکن جب اس دل کی زمین پہ محبت الہی کے پھول کھلیں گے، جب اس دل میں اللہ کے پیار کے جو ہے وہ پھول کھلیں گے، تو پھر یہ باطن کے قرار کا سبب و ذریعہ ہوگا. تو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر آپ کے قرار باطن کا سبب ہوگا. ہمارے لیے نماز کو اسی لیے رکھا گیا ہے 5 اوقات کے اندر، تاکہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو میری یاد کے لیے پڑھو.